سے وقت میں 3 مسئلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 مسئلے ہیں، آپ نے یاد کر کے جانا ہے تاکہ آپ کو آنے کا کوئی فائدہ ہو۔ نمبر 1 بندے کی موت، نمبر 2 نماز جنازہ، نمبر 3 قبر۔ یہ لمبا موضوع ہے لیکن مختصر سے وقت میں یہ 3 مسئلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہر بندے نے مرنا ہے۔ کوئی بندہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، تو ہمیں مرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ میری طرف دیکھیں، آپ کو نا جو ٹائم نکال کے آئے ہیں اس کا وہ فائدہ ہو۔ اگر اپنی باتیں کرتے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ سب بھائی میری طرف دیکھیں، مہربانی مختصر سا وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکینو موعظات لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائی خاموش ہو کے میری طرف دیکھیں، میں آپ کو شعر نہیں سنا رہا، مسئلے بتا رہا ہوں، اور جو آپ کے متعلقہ ہیں، جو دن رات آپ کے سامنے آتے ہیں وہ مسائل۔ نیا مسئلہ بتائیں گے آپ بھول جائیں گے، پرانے مسئلے آپ کو بتلا رہا ہوں، غور سے سنیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مرنے والا ہے اس کو تم لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اسے یہ کہنا چاہیے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ یہ مسئلہ کیوں ضروری ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھو، اسے کہنا نہیں کہ تو پڑھ۔ دوبارہ پھر سمجھیں، ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ مر رہا ہے، اس کے بعد قرآن پڑھا جائے اور ذکر و اذکار کیے جائیں، اسے کہنا نہیں کہ تم پڑھو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کو یہ کہو کہ کلمہ پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بھی یہ بات کہی، ایک یہودی کا بیٹا تھا مختصر، اس کے پاس بھی جا کر کہا، اس نے کلمہ پڑھا۔ تو پہلا مسئلہ یاد کریں، مرنے والے کو آپ نے کہنا ہے پڑھ، ٹھیک ہے، اس کو تلقین کرنی ہے، اس کے پاس پڑھنا نہیں، اس کو پڑھانا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے، ایک طرف ہے ہو سکتا اور ایک طرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو ہمیں یہ یاد کرنا چاہیے، مرنے والے کو ہمیں یہ کہنا چاہیے تو پڑھا کر لا الہ الا اللہ۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سن لیں اور کیا لمبا ہو جائے گا، موضوع نہیں جاتے اس کی طرف۔ اب بندہ جو مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول فوت ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کی آنکھیں بند کی اور پھر اس کے لیے دعا کی، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کے حال پہ رحم کر دے، اے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو وسیع کر دے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ فوت جو بندہ ہو جائے ساتھ ہی اس کے لیے دعا شروع کر دیں۔ کیا کرنا ہے؟ دعا کر دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو بندہ فوت ہو جائے تو بیٹھے رہتے ہیں، تدفین کے بعد دعا شروع کرتے ہیں، وہ مسئلہ بھی آگے جا کر بتاتا ہوں۔ دوسرا مسئلہ یاد رکھیں کہ بندہ جب فوت ہو جائے تو ساتھ ہی اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے دعا کرنی۔ یہ ہے سنت طریقہ، صحیح مسلم کی حدیث۔ 2 مسئلے، پہلا مسئلہ لا الہ الا اللہ، دوسرا مسئلہ مرنے والے کے لیے دعا کرنا۔ اب اس کے بعد بندہ مر گیا، مرنے والے کے بارے میں 3 باتیں عقیدے کی ہیں، یاد رکھیں۔ 3 باتیں عقیدے کی ہیں، یاد رکھیں۔ وہ کون سی؟ کہ مرنے والا جو میت ہے، یہ بات بھی یاد کر لیں، ہمارے بھائی کہتے ہیں ڈیڈ باڈی ہے، ٹھیک ہے، ڈیڈ باڈی کہنے سے کچھ نہیں ملتا، میت کہنے سے ثواب ملتا ہے، انہ میت فإنہ میت۔ یہ قرآن کا لفظ ہے، قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جہاں پر ہم انگلش کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہم قرآن کی بات بھی کریں۔ آپ نے کیا کہنا ہے؟ یہ میت ہے، کیا ہے؟ میت۔ تو آپ کو کیا ملے گا؟ اجر و ثواب۔
یہ آپ نے جا کے بات عام کرنی ہے، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلیغوا عنی ولو آیہ، ایک چھوٹا سا لفظ بھی حصہ بھی آپ کو یاد ہے تو لوگوں کو پہنچاؤ۔ آپ نے میت کہنا ہے، میت کے بارے میں عقیدہ ہے کہ میت بولتا ہے، میت بولتا ہے، وہ بولتا ہے کہ نہیں؟ وہ بھائی بولتا ہے۔ یہ تو مسئلے بتانے ہیں آپ کو، میت کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے۔ میت دیکھتا ہے، میت دیکھتا ہے، دیکھتا بھی ہے۔ میت سنتا ہے، سنتا ہے کہ نہیں؟ بھائی میت تینوں کام کرتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے اور بولتا ہے۔ کتنے مسئلے ہو گئے؟ یہ تین ہے، مختصر وقت ہے، آگے بڑھنا ہے۔ میت بولتا ہے، او بھائی میں بولوں میں نے جواب ہے، ساتھ چلو۔ میت بولتا ہے، میت دیکھتا ہے، میت سنتا ہے۔ بولتا کیسے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، جب چار بھائی جو اس کو ڈالتے ہو، نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے قدیمونی، مجھے آگے لے چلو۔ وہ بول رہا ہے مجھے آگے لے چلو، لیکن تم نہیں سنتے۔ اگر وہ برا ہے تو وہ کہتا ہے تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ آپ کو بول رہا ہے لیکن تم سن نہیں سکتے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان۔ میت بولتا ہے، دوسرا کیا ہے؟ میت بولتا ہے اور سنتا ہے۔ سننے سے پہلے میت دیکھتا بھی ہے، میت دیکھتا بھی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو فوراً اس کی آنکھیں بند کرنی چاہیے، کیونکہ یہ روح کا پیچھا کرتی ہے، یعنی روح کو دیکھتی جو آسمانوں کی طرف جا رہا ہے۔ تو میت دیکھتا ہے، بولتا ہے، سنتا کیسے ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میت کو دفن کرتے ہو تو واپس پلٹتے ہو تو تمہارے چلنے کی، جوتوں کی آواز، پاؤں کی آواز میت سنتا ہے۔ اب مسئلہ کیا پتہ چلا کہ ہم میت ہیں یا زندہ ہیں؟ آج تک میرا باپ فوت ہوئے، دادا پردادا بڑے، مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ میت کے حقوق کیا ہیں، میت بولتا بھی ہے کہ نہیں، سنتا بھی ہے کہ نہیں، دیکھتا، یعنی ہماری دین میں دلچسپی نہیں۔ تو ہمیں یہ دلچسپی پیدا کرنی چاہیے۔ یہاں پہ 5 مسئلے ہیں۔ پہلا، میت کو لا الہ الا اللہ کی تلقین۔ دوسرا مسئلہ کون سا تھا؟ وہ بھائی اس کے لیے فوراً یہاں پر آپ بھول گئے، جا کے کیا کریں گے؟ بھائی تقریریں یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے، انشاءاللہ یہ آپ کو خوش کرے گے۔ پیچھے بڑے لوگ ہیں، میں 2-3 مسئلے آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ آئے ہیں حفظ قرآن کے پروگرام پہ، ایک بچے نے حفظ کیا پورا قرآن، تو آپ بھی گھر جا کے بتائیں کہ یہ میں مسئلہ حفظ کر کے آیا ہوں، یہ مسئلہ یاد کر کے آیا ہوں نا، آپ کا بھی حق بنتا ہے۔ تو یہ 5 مسئلے ہم نے یاد کیے، کتنے؟ 5۔ پہلا مسئلہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ مرنے والے کو کہتا ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ ساتھ ہی ہم نے دعا کرنی۔ تیسرا مسئلہ، اس میں جو 3 مسئلے ہیں، میت بولتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اس کو کہتے ہیں غیب۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہمارا غیب پہ ایمان ہے۔ مردہ بول رہا ہے، میت بول رہا ہے، لیکن ہم سن نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارا ایمان ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ہماری طرف نہیں دیکھ رہا، ہمارا ایمان ہے، وہ سن رہا ہے، ہمیں کوئی نہیں پتہ۔ یہ 5 مسئلے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ شروع کرتے ہیں، نماز جنازہ کا۔ یہ مسئلہ یاد ہو گیا نا؟ اب اگلا مسئلہ، ہم ساری نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ نماز جنازہ کا ثواب کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پتہ ہے؟ جو بندہ نماز جنازہ پڑھتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ کسی بندے کو پتہ ہے؟ ایک احد پہاڑ کتنا، یعنی بات سمجھانی ہے نا، کتنا ثواب ملتا ہے؟ میرا خیال ہے غالباً آپ بھی وہ 8 کلومیٹر کے قریب ہے، کیونکہ اس کی لمبائی چوڑائی کو دیکھا جائے 19 کلومیٹر۔ لو جی ماشاءاللہ، مجھے اس بات کا میرے علم کے مطابق 8 تھا۔ کتنا اجر و ثواب ہے؟ وہ بھائی جنازہ پڑھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے؟ اتنا ہے نا۔ اب ایک بندہ جنازہ پڑھنے آئے اور وہ منافق بن کے جائے، دوبارہ پھر سنیں، نماز جنازہ پڑھنے آئے
اتنا ثواب پانے کی بجائے وہ منافق بن کے جائے، جنازہ پڑھنے کا وہ مقصد ہے؟ بھائی یہ مسئلہ یاد کریں، نماز جنازہ پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ بہت پہاڑ جتنا۔ اور اس کے الٹ کیا ہے کہ جنازہ پڑھنے آئے اور وہ منافق ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جنازہ پڑھ کے بہت پہاڑ کا ثواب پاتے ہیں یا منافق ہو جاتے ہیں؟ مسئلے تو یاد آ گئے کہ مسئلہ کیا ہے؟ نماز جنازہ جو ادا کرتا ہے اس کو کتنا ثواب ہے، اور جو پڑھنے آتا ہے وہ منافق ہو جاتا ہے، یہ بھی ہے۔ اب اس مسئلے کو سمجھیں، یہ تو اللہ کے رسول نے جہاں پر جزا بتائی وہاں پہ سزا بھی بتائی۔ اب نماز جنازہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بلکہ اس سے پہلے نیت کی بات بھی کرو، ٹائم ہے میرے پاس، شام پر جا رہا ہوں، تو نماز جنازہ میں جو ہمارے بھائی نیت کرتے ہیں نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں تو اس میں ایک نیت، اس کے بعد آپ نے جنازہ پڑھنا ہے، اس کے لیے آپ کے لیے دو باتیں، یا تو بہت پہاڑ پکا ہے کہ آپ منافق پڑھیں۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کچھ نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یا اس کا ترجمہ یہ کر لیں کہ اس کے الٹ کرتا ہے، کہہ کچھ اور رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر دل میں کوئی بات اور ہوتی ہے۔ اب ہم نماز جنازہ پڑھنے گئے، ہم کیا کہتے ہیں؟ سب بھائیوں کو دعا آتی ہے؟ یہ مسئلے اس لیے بتلا رہا ہوں کہ آپ نے ساری زندگی میں دیکھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، روز جنازہ ہوتا ہے، دعا کیا کرتے؟ اللہم اغفر لی، کیا کہتے ہیں؟ سارے بھائی پڑھ لیں، اللہم اغفر لی حیینا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ جتنے ہمارے زندہ ہیں ان کو معاف کر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جتنے ہمارے، اللہم اغفر لی حیینا، جتنے ہمارے ان کو معاف کر۔ اب یہاں پہ اگر آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ جتنے زندہ ہیں ان کو معاف کر دے، اور ساتھ آپ کا بھائی کھڑا ہوا تو آپ نے وہ جگہ چھوڑ دی، ذرا سیٹ کے میری اس کے ساتھ بنتی، دوبارہ پھر سنیں مسئلہ سمجھیں۔ میرا بھائی ہے حقیقی، اس سے میری لڑائی ہو، اب نماز جنازہ ہم پڑھنے چلے گئے، ایک ہی صف میں اکٹھے ہو گئے، میں آگے پیچھے ہو جاتا ہوں، میں نے اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں، اب میں نے اپنی زبان سے کیا کہنا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہ جتنے ہمارے زندہ ہیں اللہ کی، میرے بھائی کے علاوہ، تو کہتا ہے کہ میرے بھائی کے علاوہ سب کو معاف کر دیں۔ اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ جتنے ہمارے ہیں، تو سب سے پہلے کون ہوا؟ بھائی۔ اب اللہ کو کہہ رہے ہیں تو معاف کر دے، اور خود میں معاف، تو پھر میں کون ہوا؟ نماز جنازہ کا اجر کتنا ہے؟ جب بھی آپ نے نماز جنازہ پڑھنے جانا ہے، اس دعا کے ترجمے کو یاد رکھنا کہ اجر و ثواب بہت پہاڑ جتنا۔ اگر بندہ اللہ کو کہے لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم خود نہیں کرتے دوسروں کو کہتے، اللہ کو کہنا ہے کہ یا اللہ ہمارے جتنے ہیں سب کو معاف کر دے۔ لیکن جس بھائی کے ساتھ ہماری لڑائی ہے اس کو کبھی ہم نے معاف کیا ہمارے جنازہ میں جاتے؟ کیا کہتے ہیں؟ تو پھر دو باتیں میرے بھائیوں، آج کے پروگرام میں آنے کا یہ بات اگر یاد ہوگی تو انشاءاللہ حق ادا ہو گیا کہ یا تو ہم بہت پہاڑ لیں گے یا پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے اتنا ثواب ایسے ہی بتلا دیا، ہم سیدھے ہوتے ہیں وضو کرتے کرتے بہت سے جنازہ پڑھا دیتے ہیں، اور ثواب 19 کلومیٹر 22 کلومیٹر ہے، وہ وہاں پہ چلتے چلتے گاڑی میں بھی چلے ہیں تو 2 منٹ تو لگتی ہے کہ نہیں؟ اتنا اجر و ثواب، تو ٹھکا ٹھک ثواب، اور اس کے الٹ گناہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی۔ تو میرے بھائی یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ آپ جب نماز جنازہ پڑھنے جائیں تو اپنے دماغ کو صاف کر کے جائیں، ورنہ جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات سب مسئلے کا پتہ چل گیا۔ اب آپ نے جب نماز جنازہ پڑھنے جانا ہے اور بھائی کو معاف نہیں کرنا تو پھر جنازہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جہاں پر مرضی ہے آپ، ٹھیک ہے، جہاں مرضی کو فوت ہو جائے، آپ جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ تو بندی نہیں ملی، اور دوسرے کا جب جنازہ پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ بات، دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھیں
کہ نماز جنازہ بندے کو اتنا اجر بھی دیتا ہے اور بندے کو منافق، اس کے ساتھ اس کی شاخ ہے مسئلہ، ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا منافق ہے، تو سارے خاندان ہے یا نہیں، تو خیر کوئی۔ اب جب ہم نماز جنازہ میں اس کے لیے دعا کریں گے یا نہیں؟ اگر دعا کریں گے تو وہ پہاڑ ہے انشاءاللہ پکا، اگر اس کو پھر کہیں سلام پھیرنے کے بعد یہ بندہ پرسوں سمجھ آ رہی بات، پھر وہ بندہ کیا ہو گیا، وہ بھائی سمجھ آ گئی، تو یہ مسئلہ یاد کر کے جائیں گے۔ اتنے 5 پہلے تو یہ کتنا ہو گیا، 6 مسئلے، کتنے ہو گئے 6 مسئلے۔ یہ آگے دعا ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ سمجھے ٹائم کام ہے، پہلے زندہ کے لیے کرنی ہے، جو فوت ہو چکا اس کے لیے بعد میں ہے، کیونکہ وہ تو ختم ہو گیا اس کا سلسلہ۔ ہم نے گناہ کرنا ہے، غلطی کرنی ہے، پھر معافی مانگنی ہے، تو مسئلہ کیا سمجھایا کہ پہلے زندہ کو معاف کرنا ہے، پہلے کیا کرنا ہے، اے میں جنازہ نہیں پڑھنا، اے میری چارپائی میں ہاتھ نہ لاوے، اے میرا منہ بھی نہ دیکھے، ہے نا، تو پھر کوئی بھی جنازہ آپ نے پڑھنا، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق چار بندے بھی جنازہ پڑھ لیں تو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اور فوت ہوگی، صحابہ نے پڑھ لیا، نبی پاک کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ حدیث بتاتا ہوں، چند بندے بھی پڑھ کے جنازہ ہو گیا۔ بس یہ مسئلہ یاد رکھ کر کے نہیں، کتنے ہو گئے مسئلے، 6 ہو گئے، یہ 6 مسئلے یاد رکھیں۔ تو اس میں ساری دعائیں، کئی ایک دعائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کیوں لڑ رہا ہے، یہ میرا حق ہے، حق المسلم علی المسلم ست، نبی پاک نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے، ان میں سے ایک عقیدہ ماتا فتویٰ، جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کا کیا کرنا ہے، نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ ایک مسئلہ یہ یاد کر کے جائیں۔ اب آخری آتے ہیں، صرف آپ کو 10 مسئلے کروانا تھا تو 6 ہو گئے نا۔ اب آپ نے سلام پھیر نماز جنازہ کی، سلام ہو، اس کے بعد کچھ لوگ دعا کرتے ہیں، کچھ لوگ دعا کرتے ہیں فوراً، ایک مسئلہ، کچھ لوگ 3 دن دعا کرتے ہیں۔ بس یہ 2 مسئلے بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں، یہ 2 مسئلے یاد کر دیں، 6 پہلے ہو گئے، 2 8 بڑے۔ ایک تو کچھ لوگ فوراً دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ دعا نہیں کرتے، کچھ کہتے ہیں یہ سنت ہے 3 دفعہ قل پڑھ لو اجر و ثواب ہے، کچھ کہتے ہیں یہ آپ نے نماز جنازہ پڑھ لی یہ دعا تھی۔ اب اس مسئلے کا حل، کچھ 3 دن جب پٹی ڈالتے ہیں اس پہ بیٹھتے ہیں اور کلام بخشو، یہ مسئلہ یاد کرتے جائیں، کلام بخشو، ٹھیک ہے۔ پہلا مسئلہ تو دعا والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے بعد دعا بتلائی ہے، پڑھنی چاہیے، مانگنی چاہیے، لیکن قبر پہ جانا۔ اب ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں نے وہاں پہ مانگنی ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوں، تم کیوں لڑتے ہو؟ اس کا جواب کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ کوئی بھی جھگڑا ہو جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو، جس طرح کا مرضی مسئلہ ہو، کائنات کے اندر تو ایسے مسئلے کا وجود نہیں جس کا حل اللہ کے قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہ ہو۔ بلکہ اگلے دن میں نے فیس بک پہ دیکھا، ایک بندے نے لکھا کہ اگر بیوی لڑ پڑے تو وہ تو چلی جاتی ہے اپنے والدین کے پاس، اگر بیوی لڑ پڑے کہاں چلی جاتی ہے؟ تو بندہ لڑ پڑے کہاں جائے؟ اس نے بڑا عجیب سا سوال کیا، تو بندہ لڑے تو کدھر جائے؟ کسی کو پتا ہے؟ وہ بتا سکتا ہے؟ ویری گڈ، مسجد میں جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ سے ناراض ہوئے تو کدھر گئے؟ مسجد میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے ناراض ہوئے، 38 دن ان کو گھر سے نہیں نکالا بلکہ خود باہر، تو بیوی کا یہ حق ہے اسے گھر میں رہنا دیا جائے، بندہ خود باہر تشریف لے جائے۔ تو ہر جھگڑے کا، ہر مسئلے کا حل کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ تو اب جو بندہ کہتا ہے کہ میں نے جنازے کے بعد دعا مانگنی ہے، آپ کیسے مانگ لیں؟ اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو مانگ لیں، آپ کیوں نہیں مانگتے؟ اس کا جواب کیا یاد کرتے جائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز جنازہ ایک ایسی نماز ہے، ایسی دعا ہے جو ہر لمحہ کہیں نہ کہیں ضرور ہوتی ہے، ہر لمحہ کہیں نہ کہیں ضرور ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ نماز جنازہ ادھر نہ ہوا جائے مدرسے میں تو چشتیاں میں ضرور ہوگا نماز عشاء کے بعد۔ عشاء کی نماز کے ٹائم مختلف ہے،
مغرب کے بعد نہیں ہوگا، کہیں عصر کے بعد ہوگا، تو 24 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو بیت اللہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نماز خالی گئی ہو۔ میں الحمدللہ جتنی دفعہ گیا ہوں میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی نماز خالی گئی ہو نماز جنازہ سے، یعنی وہاں پہ جتنے لوگ ہیں سارے آپ کی دعا کرتے ہیں۔ تو آپ سے جواب کیا دیں کہ بھائی دعا ہو رہی، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ اس سے آگے مسئلہ جو آخری مسئلہ ہے وہ سمجھیں گے تو سمجھ آ جائے گا۔ اب 3 دن والی دعا، 3 دن ہم کہتے ہیں یا کلام بخشی، اب 3 دن کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع، 3 دن کے بعد یہ بات پکی نہیں کہ بابے کو، خالہ کو، والدہ کو اللہ نے معاف کر دیا کہ نہیں کیا۔ اگر معاف نہیں کیا تو پھر مزید دعا کریں، اگر معاف کر دیا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ معاف کر دیا گیا؟ تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتلایا ہے کہ میرے امتی کو ہر لمحہ ہر گھڑی دعا کی ضرورت ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی دعا کی ضرورت ہے، یہ آخری مسئلہ ہے۔ اور اس کے لیے ہر لمحہ دعا ہوتی ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہر لمحہ دعا ہوتی ہے۔ 3 کام ہیں، ایک نماز جنازہ، ایک درود شریف۔ جو درود شریف ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پڑھنے سے کتنی رحمتوں منظور فرماتا ہے؟ 10۔ کیونکہ یہ پوری امت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، آگے کیا ہے؟ آل محمد۔ آل میں ہم بھی شامل ہیں۔ آل کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نسب کی آل اور ایک ہے ماننے والوں کی آل۔ آپ کو سادہ سا اس کی مثال دیتا ہوں، قرآن میں آپ پڑھیں گے نا تو فرعون کی اولاد نہیں ہے، مشہور واقعہ ہے نا، جیسے وہ بچہ بیان کر رہا تھا سلمان سلمی صاحب، اولاد نہیں ہے نا اس کی، تو آل فرعون پورا قرآن بھرا پڑا ہے، تو فرعون کو ماننے والے، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں وہ نبی پاک کی کیا ہے؟ آل ہیں۔ تو جب آپ درود شریف کہیں آپ کو فرض پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی سنت پڑھ رہا ہے، کوئی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، تو جب درود شریف پڑھتا ہے تو مسلمان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ دعا ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، جب تشہد میں بیٹھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ جب بندہ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ پڑھتا ہے أَصَابَتْ كُلَّ، ہر بندے کو دعا پہنچتی ہے۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے، زمین کے نیچے ہے، آسمان کے اوپر ہے، تو اس وقت دعا ہوتی ہے۔ تیسرا کام ہے نماز جنازہ۔ جب نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، بس آخری مسئلہ، پریشان نہ ہو، بات کو ختم کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے جہاں کہیں بھی، تو جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے کیا ہوگی؟ دعا ہوگی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں یا عام بندہ کہتے ہیں 3 دن دعا ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا کیا بتلائی ہے؟ مسئلہ یاد ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا بتلائی ہے کہ جب بھی نماز جنازہ پڑھا جائے گا، یہ ہماری موجودہ کی کمزوری، ہم کہتے ہیں حاضر میت کے لیے، ہم کہتے ہیں حاضر میت کے لیے، جبکہ میت تو بعد میں ہے۔ میں کس چیز یاد آ گئی؟ سمجھ آ گئی مسئلے کی وجہ؟ تو 3 دن بیٹھنے کی بجائے جب ہمیں مولوی صاحب پیغام دیتے ہیں جس کو نماز جنازہ کی دعا، ہمارے استاد تھے شیخ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ، ان سے کسی نے کہا یہ بتنوں کی دعا نہیں آتی تو میں کیا کروں؟ وہ کہتے یاد کرو، نہیں آتی تو یاد کرو۔ مولوی صاحب جنازے میں کہتے ہیں جس کو دعائیں نہیں آتی وہ فاتحہ پڑھ لے۔ تو بھائی نماز جنازہ کی جب آپ دعا کریں گے تو پھر آپ کو اجر و ثواب ہے، پھر آپ معاف کریں گے تو پھر آپ کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اور نماز جنازہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ایک مسلمان کے لیے دعا ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 8 مسئلے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔